اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو میں نے سورہ نمل شروع کی ہوئی ہے۔ نمل کا معنی چیونٹی ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ کا مختصر سا ذکر تھا، پھر حضرت سلیمان کا کچھ دو واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں آگے حضرت سمود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، سمود اور عاد۔ تو یہ صفحہ 45 سے لے کے 58 تک 58 تک ہے۔ تو اس کو بھی میں اسی طریقے سے ایک جگہ اکٹھا کر کے پیش کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ہر آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں علیحدہ علیحدہ پیش کروں، تو یہ پھر اس طرح سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور قوم سمود کے شہر میں 9 سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سردار تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان سرداروں نے کہا، تم آپس میں عہد کر کے اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کیے۔ تو پھر انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان سرداروں کو ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، سو ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں عرب ہی کے علاقہ میں تھیں، جو مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھیں، اور اہل عرب جب شام کا سفر کرتے تو ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کی طرف اس طرح ارشاد فرمایا ہے جیسے وہ نظر آ رہے ہوں۔ آج بھی یہ ویران بستیاں ان کے کھنڈر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہیں اور سامان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ تو اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، مختصر ہے بہت۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو، کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تم لوط کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والے میں سے مقرر کر لیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب
پتھروں کی بارش نہایت بری طرح برسائی جنہیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو پتھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی بارش برسائی، ہر پتھر کے اوپر ہر اس شخص کا نام تھا جس کے اوپر اس نے جا کے پڑھنا تھا، اور وہ پتھروں کی بارش میں آ کے ساری قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ تو اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، میں آخر میں یہی کہا کرتا ہوں، ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ اسے سنیں ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ اللہ حافظ۔